أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ کی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، انہوں نے آزمائش میں کامیاب رہے، مکمل رہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہنے لگے، اللہ نے کہا کہ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم میں تجھے تمام لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم نے کہا کہ اللہ میری اولاد کو بھی کیا؟ قال لا ينال عهد الظالمین، کہا کہ یاد رکھو ظالموں کو یہ چیز نصیب ہوگی نہیں، ظالموں کے لیے یہ امامت یہ حاصل نہیں ہوگی۔ معزز بھائیوں، ان دنوں آپ دیکھتے ہیں کہ حجاج کرام کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے۔ بہت عظیم مناسبت، حج بیت اللہ کی مناسبت، دنیا بھر سے لاکھوں لوگ حج کے ارادے سے سفر کر رہے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بھی بڑی تعداد میں لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ان تمام کے حج کو حج مبرور بنائے، اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اللہ رب العالمین امن، چین، سکون، اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو پورا کرے، اور جو بھی وہ بندگی کریں، عبادت کریں، اللہ ان ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے سامنے جیسا کہ حج کی مناسبت ایک ہے اور عید الاضحیٰ کی مناسبت ہے، ان دونوں کی بات کہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کو مختلف امتحانات سے گزارا، آزمائش سے دوچار کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پر ڈٹے رہے، جمے رہے، کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو اللہ کے حکم کو بجا لائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ، جب ابراہیم خلیل اللہ رب العالمین کی ان آزمائشوں میں کامیاب رہے تو اللہ نے انہیں ایوارڈ دیا، انعام دیا، کہا کہ ابراہیم ہم تجھے ساری دنیا والوں کے لیے پیشوا بنا رہے ہیں، رہنما بنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اے اللہ میری اولاد کو بھی تو پیشوا امام بنا دے۔ اللہ نے کہا یاد رکھ ابراہیم، یہ امامت، یہ پیشوا، یہ لیڈرشپ ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عقیدہ توحید پر جمے رہتے ہیں، ظالموں کو اللہ رب العالمین یہ نصیب نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو بتایا اور ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو بتایا کہ کس قدر وہ اپنے اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہوتے تھے۔ معزز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی امت محمدیہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ اللہ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ قرآن نے جگہ جگہ پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا،
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس کو فالو کرو۔ لیکن ایک نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں امت محمدیہ سے کہا، اے امت محمدیہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اس لیے کہ اس امت کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس امت کے باپ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیے تو ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، امت کو میرا سلام سنائیے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو سلام پیش کیا ہے اور بتایا کہ محمد کہہ دو امت محمدیہ سے کہ جنت کی میٹھی بہت عمدہ ہے، خوشبودار ہے، اور یہ چھٹیل میدان ہے، اور اس جنت کو باغوں سے، پودوں سے بھر دیا جائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا اہتمام کرنے کی درخواست کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ یعنی جو بھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں پودے لگا دیتا ہے۔ یہ ساری ذکر، یہ عبادتیں آدمی کو جنت میں کام آنے والی چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات بتائی تھی۔ میرے بھائیوں، حج بیت اللہ ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے بغیر یہ عبادتیں ادھوری عبادتیں سمجھی جائے گی۔ ان عبادتوں کو انجام دینے سے پہلے، ان مناسک کو انجام دینے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیسے زندگی گزاری، غیر معمولی جذبات دین کے لیے، اسلام کے لیے انہیں پیش کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہر امتحان سے انہیں گزارا، ہر امتحان میں وہ کامیاب رہے، اور سب سے بڑی بات، جب اللہ نے انہیں حکم دیا تب انہوں نے لبیک کہا اور فرمانبرداری کا اظہار کیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم کی ملت سے جو آدمی دور جاتا ہے وہ بڑا بیوقوف ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، سلیکٹ کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوگا، کامیاب رہیں گے وہ۔ کیوں بھائی ان کو اتنا بڑا مقام؟ اللہ کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم فرمانبرداری کر، اللہ کا حکم بجا لا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں تیرے ہر حکم پر، ہر بات پر، میں تیرے ہر بات پر راضی ہوں، اللہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ یہ جذبہ ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا۔ میرے بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں جہاں بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات آتے ہیں، دین کی بات آتی ہے، عقیدے کی بات آتی ہے، اسلام اور ایمان کی بات آتی ہے، ایسے میں مجھے اور آپ کو کبھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہر چھوٹی بات کو، بڑی بات کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے ہر فیصلے کو انہوں نے منظور کیا، قبول کیا، ایسی میری اور آپ کی زندگی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری غفلتیں، یہ ہماری سستی، یہ خاندانی رسم و رواجیں، یہ ہماری منمانی، یہ ہماری خواہشات، ان ساری چیزوں کو ہم ختم کریں، رب العالمین کے فیصلے کو قبول کریں۔ حقیقت میں وہی شخص ہے جس نے ملت ابراہیموں کو پہچانا ہے۔ صرف نام کو جانور ذبح کر دیے، صرف نام کو بات سن لیے، عمل نہ کیے، اتنی وہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل پیغام جو اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کھول کر بیان کیا کہ دیکھو ابراہیم کو کیسی زندگی انہوں نے گزاری کہ اللہ کے لیے اس قدر انہوں نے انجام دیے، سب کچھ انہوں نے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہ صرف اطاعت فرمانبرداری اپنے حد تک نہیں رکھا، اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی۔ ان کی یہی ہمیشہ سے فکر رہی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو دیندار بنا دے، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو، میری ذریت کو عقیدہ توحید پر قائم رکھے، شرک سے دور رہے، شرک سے بیزارگی، اللہ کی بندگی ان کا شیوا بن جائے۔ یہی ان کی فکر رہی، یہی ان کی خواہش رہی، یہی ان کی دعا رہی۔ اسی لیے اپنے بچوں سے بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ابراہیم اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، اور یعقوب بھی وصیت کیے۔ کیا وصیت کیے؟ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ اسلام، یہ عقید توحید اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، یاد رکھو فلا تموتن الا وانتم مسلمون،
ہرگز بھی نہیں مرنا مگر اسلام کی حالت میں مرنا. موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے, موت آئے تو عقیدۃ توحید پر آئے, ایمان پر آئے, رب کی کبریائی عظمت و جلال کو پہچان کر اس دنیا سے جانا, یہی ان کی خاص نصیحت ہوتی تھی. میں اور آپ سوچ کر دیکھیں, کیا میں بھی اور آپ بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ دعائیں کرتے ہیں, یہ فکر کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں, قسم سے میری اور آپ کی زندگی میں تربیت کی اگر بات کہہ جائے, والد ہونے کی حیثیت سے ہم کتنی فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں, دنیاوی لحاظ سے کتنا سوچتے ہیں, کتنی پراپرٹی, بینک بیلنس, دولتیں چھوڑ کر جاتے ہیں, لیکن ہمیں زندگی میں کبھی اپنے بچوں کی عقیدے کے سلسلے میں فکر نہیں ہوتی, زندگی میں ان کو دیندار بنانے کی فکر نہیں ہوتی, زندگی میں انہیں شرک سے بچانے, شرک سے روکنے کی فکر نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام اتنا رکھ کر بھی دعا کرتے ہیں, وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اللہ تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستی سے تو مجھے بچا لینا. اور کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے, اللہ تو میری دعا قبول فرما. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوتی تھی. میرے بھائیوں, میں بھی اور آپ بھی یہاں پر سوچیں کہ میں اور آپ کتنی تربیت کرتے اپنے بچوں کو. ہم کیوں نہیں دعا کرتے, اللہ میرے بچے کو عقیدۃ توحید پر قائم رکھ, اللہ میرے بچے کو شرک و بدعت سے بچا لے, اللہ میرے بچے کے اخلاق کو سنوار دے, اللہ اسے نمازی بنا دے, دیندار بنا دے, اللہ حلال کمانے والا بنا دے, خاندان کا نیک نام کا ذریعہ بنا دے, اللہ تو اسے دین سے جوڑ دے, اللہ تو اسے دین سے قریب کر دے. ایسی ساری دعائیں ہم کہاں کرتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوار دے, ان کے بزنس کو سیٹل کرا دے, اللہ ان کی زندگی میں دولت میں برکت دے. یہی دعا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کے حد تک رہنے والے ہیں. ضروری ہے کہ ذمہ دار باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کی خصوصی تربیت کرے, انہیں عقیدہ توحید سے نوازیں, عقیدہ توحید سے آراستہ کریں. یہی اصل کامیابی ہے. اگر اس کے بغیر آپ نے دنیا بھر کی کوششیں کی, دنیا بھر کی چیزیں آپ نے سب کچھ سہولت کر دیا, لیکن عقیدہ نہیں بتایا, عقیدہ توحید میں مضبوط نہیں کیا, تو ایسے بچے آپ کے لیے قیامت کے دن آزمائش بننے والے ہیں, فتنہ بننے والے ہیں. آپ پکڑے جائیں گے ارحم الراحمین کے پاس. اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے نگران ہے, قیامت کے دن اس کی نگرانی کے تعلق سے, ماتحتوں کے تعلق سے اسے سوال ہونے والا ہے. میرے بھائیوں, یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ, جن کی زندگی اولاد کی بھی فکر ہوتی تھی. صرف جنت کما لینا, پا لینا ان کے لیے کافی نہیں تھا. اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا اولاد کو بھی جنت عطا فرما, اللہ تو میرے اولاد کو بھی عقیدہ توحید سے نواز دے, شرک سے تو مجھے اور میرے اولاد کو بچا لے. یہ فکر ہوا کرتی تھی. اور اتنے پرہیزگار ابراہیم علیہ السلام, اتنے اطاعت گزار, اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا ٹائٹل دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. خلیل کا مطلب دوستی کا وہ اعلیٰ معیار ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل ابراہیم علیہ السلام کو دیا, اسی لیے ہم کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا, لیکن وہ میرے دوست ہیں, میرا تو خلیل اللہ رب العالمین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خلیل بنایا, تو اتنا بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل ابراہیم علیہ السلام کو دیا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ ان کا جذبہ ایمان, یہ ان کا عقیدہ توحید, یہ ان کا توکل آگ میں گر جاتے ہیں تو کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے. یہ ہے توکل, یہ ہے عقیدہ جو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج جہاں بھی مشکلات ہیں, تکلیفیں ہیں, آزمائشیں ہیں, ہم شکوے کرتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, رونا روتے ہیں, لیکن عقیدے کی بات کہی جائے, گھروں کی حالت, خاندانی زندگی میں کس قدر شرک اور بدعت و خرافات میں آج خاندان ملوث ہے, کس قدر بے راہ روی, گمراہی, کفر و ضلالت میں آج ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. اگر ایسی حالت ہے تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اگر ایسی سچویشن ہے کہاں رب کی مدد آ سکتی ہے؟ ضروری ہے میرے بھائیوں توکل, عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی طرح ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ پر حد درجہ بھروسہ کہ اللہ مجھے ساتھ دے گا, میرا اللہ تعالیٰ مجھے کام آئے گا, میری مدد کرے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی
توحید یہ عقیدہ اتنی مضبوط تھی. اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم تو ایک امت تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ امت کا عقیدہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کی استقامت امت کی استقامت تھی. ابراہیم علیہ السلام کی قوت امت کی قوت تھی. حد درجہ اعلیٰ درجے کمال کے مقام پر توحید کے اس مرتبہ پر ابراہیم علیہ السلام فائز تھے. انہوں نے دنیا کو ثابت کیا کہ دین کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے جو کرنا چاہے کر گزرے اپنی جگہ پر. اس کے لیے سب کچھ قربان ہے، دولت قربان ہے، پراپرٹی قربان ہے، جان تک قربان ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے. یہ نمونہ انہوں نے پیش کیا. عقیدہ توحید کی خاطر باپ سے دشمنی مول لی. باپ کافر تھا، بت پرست تھا. کہنے لگے اے ابا جان ان بتوں کی پوجا تم کیوں کرتے ہو؟ بہت سمجھایا لیکن باپ نے کہا ابراہیم بس کر، اگر تو ایک بات بھی اس کے بعد کہے گا پتھر مار مار کے جو ہلاک کر دوں گا. کہنے لگے قال سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، لیکن میں تمہارے لیے رب العالمین سے استغفار طلب کرتے رہوں گا. سبحان اللہ. یہ جذبہ میرے بھائیوں عقیدہ توحید کی طاقت تھی کہ انہوں نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا. میرے بھائیوں یہ بتانا چاہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اے امت محمدیہ، اے امت کے لوگوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے جو کرنا چاہے کر گزرو. اللہ کی رضامندی اصل رضامندی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ عقیدہ توحید ہی اصل توحید ہے. اس پر میری اور آپ کی موت ہونی چاہیے، اسی پر میری اور آپ کی زندگی ہونی چاہیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ نے کہا اے محمد کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے بھی شرک کے خلاف اعلان کیا تھا، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا. اس دین کے راستے میں جو بھی تکلیف آزمائش عقیدہ توحید کے لیے ہے تو قبول ہے، منظور ہے. اس سلسلے میں جو کرنا چاہے کر گزرے. ابراہیم علیہ السلام امت کے سامنے پیغام رکھنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی اگر بات کہیں، قرآن میں جگہ جگہ پر ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اتنی زیادہ فکر تھی کہ اس سلسلے میں کہ اللہ امت محمدیہ میں ایک نبی بھیج جو کہ اس امت کو تزکیہ کرے، کتاب و سنت کی تعلیم دے. انہوں نے کتنے سالوں پہلے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ آخری دور میں اس امت میں ایک نبی بھیج جو ان کے پاس تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، انہیں پاک کرنے والا ہو، انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دینے والا ہو. ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ رہی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں بھیجا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاندان سے بھی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر کرم یہ کیا. ہمارے پر ایک کرم یہ ہے، ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے عزت والے شرف والے کون ہیں؟ من اکرم الناس یا رسول اللہ، عزت و شرف والے کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی سے فرمایا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. یعنی عزت و شرف کی بات ہے تو یہ مقام مرتبہ تو یوسف علیہ السلام کو حاصل ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، اور ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق بھی نبی، اور اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام. چار نسلیں نبوت کا سلسلہ اللہ نے اس خاندان میں جاری رکھا. یہ کتنی شرف کی بات ہے، کتنے مقام کی بات ہے. اور یہ نبوت نہ صرف دوسرے میں بلکہ اللہ نے اسی خاندان میں اس نبوت کو اللہ تعالیٰ نے محصور کر کے رکھ دیا. یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا رہی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یہ بھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اللہ تو قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ تو مجھے قیامت دن رسوا نہ کرنا. جب حشر کا میدان قائم ہوگا، حساب و کتاب قائم ہوگا، اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا. اور کہتے تھے وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والد کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر مشرک تھے، دعا کرتے رہے. آخر میں انہوں نے یہاں تک دعا کر دی مغفرت کی. اللہ نے کہا کہ ابراہیم آپ دعا نہیں کر سکتے، کافر مشرک کے حق میں کوئی دعا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ
ساستغفر لک ربی کہ ابو جان میں تمہارے حق میں استغفار طلب کروں گا. اللہ کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تمہارے نمونہ ہے، لیکن ایک چیز میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارا نمونہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے حق میں جو کہ کافر مشرک تھے ان کے حق میں انہوں نے استغفار طلب کیا. اللہ رب العالمین نے کہا اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے. ان سارے اسباق کو، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر مجھے اور آپ کو ان ایام کو گزارنی چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ واقعہ بتائیں تاکہ ان کے اندر بھی دینداری پیدا ہو، تاکہ ان کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام، ان کے جتنے بھی فیملی ممبران ہیں انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر دین کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے مثالیں پیش کی تھی. یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو بتائیں اور عقید توحید کا درس دیتا رہیں، اور مرتے دم تک بچوں کے سلسلے میں ایک عظیم پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ سے بچوں کو وصیت کرتے رہیں. پراپرٹی، دولت، مال کی وصیت کرتے ہیں نہیں کہ اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک وصیت کریں کہ دیکھو بچوں کہ زندگی میں عقید توحید پر قائم رہنا، شرک سے بچنا، اور کبھی بھی زندگی میں شرک نہ کرنا، اور کبھی بھی عقید توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اس سلسلے میں جو ہو جائے کر گزرو. یہی نصیحت، خاص نصیحت، اسی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی تھی، اسی کے لیے ساری کوششیں تھی، اسی کے لیے ساری محنتیں تھی. ایک ایک اینٹ بھی کعبۃ اللہ کی، اللہ کی رضامندی کے لیے عقید توحید کی بنیاد پر اس اینٹ کو رکھی گئی ہے. اللہ تعالی ہم کو وہاں پر حجاج جو جاتے ہیں وہی عقید توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ ساری تعریف حمد و ثنا اللہ تیرے لائق ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. حاجی حج میں بار بار اقرار کرتا ہے، اور صفا مروہ کی صحیح میں بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد، اس طرح کی دعائیں عقید توحید دلالت کرتی ہے. عرفے کے میدان میں جو دعا سکھائی گئی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کثرت سے حجاج پڑھتے ہیں، پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور جمرات کے وقت، کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا. اللہ کی شان، عظمت، جلال، کبریائی اس میں بیان کی جاتی ہے. سبحان اللہ. پورے حج کے مناسک دیکھ لیے، عقید توحید، عقید توحید، قربانی بھی عقید توحید ہے، سب میں اخلاص، اللہ کی رضامندی مقصود ہوتی ہے. اسی لیے قربانی کے تعلق سے بھی کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت، خون نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، کس کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہی مقصود ہے. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آگے کے ایام میں جو بھی عبادتیں ہیں مجھے اور آپ کو بجا لانے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور عظیم مناسبت جو میرے اور آپ کے سامنے آنے والے ہے چند دنوں میں، وہ ہے ذی الحجہ. یہ ذی قاعدہ کا مہینہ ہے، اسلامی لحاظ سے آخری مہینہ ہے. ہم لوگ عشر ذی الحجہ میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر اور قربانی کرنے تک ناخن، بال وغیرہ نہ نکالیں. تو لہٰذا جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ذی الحجہ کے چاند دیکھتے ہی، ذی الحجہ کے ایام داخل ہوتے ہی ناخن، بال اور جسم کے غیر ضروری بال نہ نکالیں. اگر نکالنا ہے تو اس سے پہلے نکال لیں، لیکن قربانی کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص حکم ہے. بہت عظیم مہینہ ہے اور بہت ہی فضیلت والا عشرہ ہے. والفجر ولیال عشر، قرآن نے جس کی قسم کھائی ہے. تو لہٰذا ان ایام میں، آگے کے ایام میں مجھے اور آپ کو خوب اللہ کی بندگی کرنے، عبادات انجام دینے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جیسے عظیم عبادت انجام دینے کی مجھے اور آپ کو پوری کوشش ہونی چاہیے. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ سال کے سارے ایام میں بہت ہی اہم، فضیلت والے، پسندیدہ ایام اگر ہیں اللہ کے نزدیک، یہ ذی الحجہ کے شروع 10 دن ہیں. تو کہا کہ اس میں خوب عبادت کرو. صحابہ تو اس عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کرتے تھے، نیکی کرتے تھے، نماز کا اہتمام کرتے تھے، خوب
کبریائی تکبیر بلند کیا کرتے تھے، یہ صحابہ کا معمول رہا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی جیسے ہم نے رمضان کا استقبال کیا تھا، ویسے مجھے اور آپ کو بھی آگے کے ان ایام کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کی مناسبت ہے تو ہر ایک کو ارادہ کرنا چاہیے، تمنا رکھنا چاہیے کہ میں بھی اس سال قربانی کروں گا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کہا کہ یہ عبادت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسے انجام دیا کریں۔ ہم لوگ بہت سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں فضول طور پر، شادیوں میں، فنکشنوں میں، پروگراموں میں، ٹور کے طور پر، لیکن جب اس طرح دین کی بات آتی ہے، قربانی کی بات آتی ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے، ہم بہانے بناتے ہیں، ہمارے پاس سہولت نہیں ہے، ہم آئندہ سال کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ آپ کو جتنی سہولت ہے اتنی کیجئے۔ آپ ایک مستقل جانور نہیں دے سکتے تو آپ کم از کم حصے میں تو شریک ہو جائیے۔ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک تقوی کا اعتبار ہے، اللہ کے نزدیک اخلاص کا اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا سارے لوگ جن جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے ان لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے، اور کوشش کریں یہ عظیم عبادت کو سنت کے مطابق انجام دینے کی پوری کوشش کریں۔ جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں، عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کانا جانور، لنگڑا جانور، کمزور جانور، بیمار جانور، یہ 4 قسم کے عیب والے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے جلد بازی نہ کریں، اچھی طرح دیکھ لیں۔ اور خاص کر کے گائے کے بارے میں کہا کہ جس کے 2 سال ہونے چاہیے، دودھ کے دانت گرے ہوئے ہوں، یا 2 سال ہونے چاہیے۔ یہ سارے احکامات انشاءاللہ آگے کے خطبے میں آپ کے پاس ذکر کیے جائیں گے، لیکن قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے جلد بازی نہ کریں، دیکھ کر پورے تحقیق کے ساتھ جانور خریدیں۔ لوگ خرید لیتے ہیں، بعد میں فتویٰ پوچھتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے ان چند باتوں کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، ہماری بندگی کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے عقیدہ توحید پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اس زندگی میں رب کی بندگی کرنے کے اللہ توفیق دے، اور جو بھی لوگ دین سے دور ہیں اللہ انہیں قریب کرے، اور جہاں بھی مسلمان پریشانی تکلیفوں کا شکار ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو، پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برفع برب حلیم۔